اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاتحہ۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ ہم نے سورۃ کی افتتاح کی تھی، جس کے نام، اس سورۃ کے فضائل بھی ہم نے پڑھے تھے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اس سورۃ کو مقدم اس لیے کیا کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ پہلے ہوتے ہیں، پھر بعد میں اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر ہوتی ہے۔ تو مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ نہ پیر ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ پیغمبر ہے، صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ سورۃ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک، اس میں بیان حقوق اللہ، اللہ کے حقوق اور اللہ کے 5 نام۔ دوسرا حصہ وہ آیت نمبر 4 تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا اس میں۔ اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک، اس میں بیان حقوق العباد کا، اور اس میں 3 گروہوں کا بیان، مومنین، کافرین، منافقین۔ پہلا حصہ، سب سے پہلے تو ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ کی وضاحت کی تھی، کہ تعوذ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور تسمیہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر یا فهو اقطع۔ بسم اللہ پڑھنے سے اس میں فضیلت آ جاتی ہے، وہ کام اختتام تک پہنچ جاتا ہے، اور تعوذ سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا آیت نمبر 1 سے 3 تک، اس میں بیان حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور ساتھ میں اللہ کے بیان، اللہ کے حقوق اور اللہ کے 5 نام، مومنین، کافرین اور منافقین۔ اللہ کے حقوق، مومنین، منافقین اور کافرین کے بیان تو آخر میں آئیں گے نا، آخری حصے میں۔ اس میں بیان تھا اللہ کے 5 نام اور اللہ کے صفات۔ اللہ کے 5 نام میں سے پہلا نام تھا اللہ، دوسرا تھا رب، تیسرا رحمان، چوتھا رحیم اور 5واں مالک۔ کہ کوئی کہے کہ الحمد، ہم نے کہا تھا الحمد الیت کی صفات، خدائی کی صفات للہ، خاص اللہ کے لیے ہے۔ تو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، مخلوقات کا پالنے والا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ پھر ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد پر ہم نے وضاحت کی تھی، تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی، بحث کیا تھا ہم نے ایاک نعبد پر، کہ ایاک کو مقدم کیا نعبد پر، حالانکہ نعبد ایاک اصل جملہ اس طرح بنتا ہے، لیکن اللہ نے ایاک آگے ذکر کیا، یعنی یہ اس وجہ سے کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ عبادت کرتے ہیں تو ہم خاص تیری ہی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے نعبد عبادت کے 3 حروف ہیں، عین، بے، دال، تو عبادت کی وضاحت ہم نے کیا تھا پھر، کہ عبادت عبادت کی ماخذ تو 3 اجزاء سے نکلا ہے، عین، بے، دال، عبادت۔
اس کے 3 اجزاء ہے، یرا، ڈر، خوف اور محبت، اور تینوں اللہ کے لیے کرو گے. اور اس کے پھر 2 اقسام بھی تھے، ہم نے پڑھے تھے نا، کہ ایک اسباب کے نیچے سے ڈرنا، وہ بھی جائز ہے، اور ایک محبت نفسانی ماں بہن بھائی بیوی کے ساتھ، اور ایک اللہ کے ساتھ، جس میں آگے پیچھے نہیں کرو گے. اور اس طرح تما بھی، امید بھی، یہ بھی 2 قسم کے ہیں، کہ ایک کوئی موجود ہے کہ میرے ساتھ مدد کرو تو یہ جائز ہے، کہہ سکتے ہو. کوئی موجود نہ ہو اور تم کہو کہ اگر میں نے اس طرح نہیں کیا تو بابا وہاں نکٹ واڑی ہوئی، بابا مجھ پر چرپائی پلٹا دے گا، تو یہ غلط بات ہے، یہ شرک میں آتا ہے. یہ تینوں اجزاء، بات کے تینوں اجزاء ایک ہی اللہ کے لیے کرو گے. اور اس کے بعد پھر ہم نے عبادت کی اور تشریح کیا تھا، وہ یہ تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے حکم کیا ہے. اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو بیان اس پر بھی کیا تھا. شبنگ اللہ عبادت ہوئی کہ ان پدی مان تفصیلی گفتگو تفصیل بحث ہم بھی کرو کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ یا نسبود ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس طرح تمام انبیاء کراموں نے یہی بیان کیے کہ لا الہ الا اللہ فاعبدون. اور تیسرا یہ ثمرہ، نتیجہ عبادت کا، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، تو بدلے میں ہمیں کیا ملیں گے، کہ ہمیں ملے گا یہ کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے شمار ہو جائیں گے، ہم عبداللہ بن جائیں گے. یہ سب سے افضل اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ. جس طرح کلمے میں، توحید کے کلمے یا ایمان کے کلمے میں پہلا کیا ہے، کلمہ ہے نا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن، پھر کیا ہے، عبدہ و رسولہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ جانو گے. نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ جانو گے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا. اس کے بعد عبدہ و رسول، اس کے بعد پھر رسول تھا، اس کے بعد بندہ تھا. لفکو مدا شلمنٹ درس دے ندا سوری خواہ دا بافتے کی صرف سلور وزیوی پھر نتر جمعرات بوری. تو اللہ کی بات تو ہم کر دیں تو ہم کیا بن جائیں گے، تو یہ کہ ہم عبداللہ بن جائیں گے، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ہم شمار ہو جائیں گے. ابھی آج کے سبق میں وہ ایاک نستعین ہے، ایاک نستعین پر وضاحت کریں گے. ایاک نستعین، آج کے سبق میں ایاک نستعین. یہ کیوں میرا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا، جلدی لگا رہا، وہ پہنچتا ہے نیچے، لگا رہا نیچے پہنچتے ہیں. خیر میں تھوڑا آگے ہو جاؤں گا. سے پھر یہاں پہ آنا پڑے گا، لائٹ نہیں ہے. اس کو پاس کر کے نہیں ہوتا، چلو لگا لو. چلیے اوپر بھی ہو سکتے ہیں ادھر. ہاں اسٹینڈ
تو آج کے وقت میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاک نعبد پر ہم نے تفصیلی گفتگو اور بحث کیا تھا، جو بہت اہم اور ضروری ٹاپک تھا. ہم نے اس پر وضاحت کی تھی ایاک نعبد پر. وائس موجود ہے، پھر آپ بعد میں وہ سن بھی لینا. لیکن آپ نے جن لوگوں نے چھٹی کی تھی اب جمعرات کے دن، یہ کلاس تو صرف 4 دن ہوتا ہے نا، پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ. اس سے بھی کوئی چھٹی کرتا ہے تو یہ تو سراسر نامناسب کام ہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کتاب کے لیے ضرور دینا چاہیے 24 گھنٹوں میں سے. اس طرح بھی نہ ہو تو پھر 4 دن صرف، اور 4 دن ہر ایک دن صرف آدھا گھنٹہ 20 to 25 منٹس ہمارا درس کا دورانیہ ہے. اور یہ شروع ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہم نے شروعات کیا تھا. اعوذ باللہ بسم اللہ پر ہم نے گفتگو بحث کیا تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس پر جمعرات کے دن کلاس ہوئی تھی. اور آج کے وقت میں وایاک نستعین. تو نعبد میں آپ پھر بھی دیکھ لیں، نعبد عبادت عین بے دال 3 حروف سے نکلا ہے، عین بے دال. تو عبادت کے 3 اجزاء ہے، ڈر، محبت اور خوف. ڈر، محبت اور امید، یہ تینوں اللہ سے کرو گے. اس کے بعد کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہے. جگہ بجگہ قرآن کریم نے اللہ نے حکم کیا ہے، ہم نے بیان کیا تھا جمعرات کے دن. اور یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا صلہ ملے گا، تو وہ یہ کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے شمار ہو جائیں گے. اللہ کے بندے یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ نبی السلام بھی یہ کرتے تھے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کہ ہمارے کلمے میں کلمہ تشہید اشہد اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے اس کو عبدہ مانو گے، اس کے بعد رسول. آج اس وقت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ادھر بھی وہی بات ہے کہ نستعین ایاک بھی صحیح تھا، لیکن اللہ نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ نے وَإِيَّاكَ کو مقدم کیا اور اس کو پہلے ذکر کیا کس پر؟ نستعین پر. یعنی اللہ نے ایاک نعبد کی طرح اس کو بھی ایاک نستعین، یہ بھی ایاک پہلے ذکر کیا، مقدم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کی اشارہ ہے کہ وہ ایاک اور خاص تجھ ہی سے نستعین امداد مانگتے ہیں ہم. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے اسی میں بیان کس کا تھا، اللہ کا بیان تھا، حقوق اللہ اور اللہ کے 5 نام. اپنا قرآن سامنے کھولے تو للہ ایک اللہ رب رحمان رحیم اور مالک، 5 نام اللہ کے ہو گئے. اور اللہ کی حقوق کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ تمام صفات الوہیت کی اللہ کو دے دو. یہ اللہ کا حق ہے کہ تم پالنے والا رب اللہ ہی کو کہو. یہ اللہ کا حق ہے کہ تم رحمان اللہ کو کہو، رحیم اللہ کو کہو، مالک اللہ کو کہو. تو آج کے سبق میں یہ اس حصے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حقوق اللہ کا بیان بھی ہے اور حقوق العباد کا بیان بھی ہے. حقوق اللہ کا بیان ہے کیا؟ ایاک نعبد، کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کیا جائے. اور وایاک نستعین یہ بندے کا حق ہے، یہ حقوق العباد کہ بندے کا یہ حق ہے کہ وہ مدد مانگے اللہ سے اور اللہ اس کی مدد کرے. تو وایاک اور خاص تجھ ہی سے نستعین، مدد مانگتے ہیں ہم اور کسی سے نہیں مانگتے. یہ نہیں کہ مدد مانگتے ہیں ہم، یہ غلط معنی ہے. صحیح معنی ہے کہ مدد مانگتے ہیں ہم اور کسی سے نہیں. یعنی آپ سے کرتے تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو اور کسی کی نہیں کرتے. تو اس طرح مدد اللہ سے مانگتے ہو تو اور کسی سے نہیں مانگو گے. اگر اور کسی سے مان لیا تو یہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے اس پہ ہم پھر تفصیلی گفتگو کریں گے آگے. لیکن شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور میں جانا جائے، اللہ کی صفت کسی اور کو دیا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر لوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک بہت بڑی ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کہتے تھے. تو وایاک نستعین اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم اور کسی سے نہیں مانگتے. اپنے ساتھ اپنا قرآن ہو تو اس میں یہ معنی لکھا کرے. ایاک نستعین، یہ نستعین میں بھی ہم 3 باتوں کی وضاحت کریں گے. 3 عنوانات کی وضاحت کریں گے. ایک تو نستعین،
اعانت اور استعانت اس میں فرق کیا ہے، یعنی اس کی تعریف. تو تعریف یہ ہے کہ استعانت یعنی بغیر اسباب کے مدد مانگنا، بغیر اسباب سے کسی سے مدد مانگنا. ایک اعانت ہے. تعریف میں سے لکھے تعریف. 3 عنوان پڑھیں گے. پہلے عنوان ہیڈنگ دے رہے تعریف. تو تعریف کیا ہے؟ اعانت کہتے ہیں اسباب کے نیچے سے مدد مانگنا. اسباب مافوق الاسباب، کہ کسی کو تم کہو کہ میرے ساتھ یہ صندوق ادھر تک لے جاؤ، میرے ساتھ مدد کرو، یا مجھے میرے پاس گاڑی ہے خراب ہوئی ہے دھکا دے دو. تو یہ اعانت ہے، یعنی ظاہری اسبابوں کے ماتحت، ظاہری اسبابوں کے نیچے سے کسی سے مدد طلب کرنا، تو یہ جائز ہے. اور یہ قرآن کریم میں اللہ جگہ بجگہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جگہ بجگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سورۃ مائدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی امداد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آیت نمبر 2 سورۃ مائدہ، آخری حصہ، آیات کا آخری حصہ. اس طرح سورۃ کہف دیکھ لیں آپ، 16واں پارہ سورۃ کہف، 16واں پارہ کا دوسرا صفحہ. حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں لوگوں کو آیت نمبر 95، 16 پارہ کا پہلا ہی پیج ہے لیکن دوسری طرف. اللہ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ. حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ فاعینونی بقوۃ، میری امداد کرو، بقوۃ طاقت کے ساتھ. حضرت ذوالقرنین لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آپ لوگ تعاون کرو. کیوں؟ تو تعاون تو اللہ سے مانگو گے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک اعانت ہے، یعنی اسبابوں کے نیچے سے، اسبابوں کے ماتحت کسی سے مدد مانگنا یہ جائز ہے. کسی کو کہو کہ مجھے ذرا پیسے دے دو، مجھے موبائل دے دو، میں نے کال کرنی ہے کسی کو، یا میرے ساتھ اس صندوق کو وہاں تک لے جاؤ، تو یہ اعانت ہے. یہ تم کہہ سکتے ہو، کسی اور سے مانگ سکتے ہو. ایک ہے استعانت. استعانت میں الف سین طلب کا ہے کہ بغیر ظاہری اسبابوں کے مدد مانگنا. تو بغیر ظاہری اسبابوں کا سے مدد مانگو گے صرف اور صرف ایک ہی اللہ سے، یعنی اسباب موجود نہ ہو اور تم کہو کہ را مدد شی، پیر بابا را مدد شی، یا فلاں کے پیر میری دعا قبول کرے یا میری مدد کرے. تو یہ بغیر ظاہری اسباب کچھ ہے نہیں، وہ تو نہیں سن سکتا، اور اگر سن بھی سکتا ہے تو تمہاری فریاد قبول نہیں کر سکتا. تو یہ استعانت کہتے ہیں بغیر ظاہری اسبابوں کی مدد مانگنا. تو یہ مانگو گے کس سے؟ یہ مانگو گے اللہ سے. دوسرا عنوان وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ مجھ ہی سے مدد مانگو. اس طرح یہی سورۃ بقرہ دیکھیں، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 186 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب پوچھ لے آپ سے بندے میرے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، یقین میں قریب ہوں، نزدیک ہوں. تو اللہ نزدیک ہے تو کیا کرو؟ اجیب. اللہ کہتے کہ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں میں دعا مانگنے والا کا. اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں میں دعا فریاد مانگنے والے کی. تھوڑا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ مجھ سے مانگے اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، خواہ ان کی اصلاح ہوگی، یعنی ان کی عقیدہ و عمل کی اصلاح تب ممکن ہے کہ جب وہ اللہ ہی سے مدد مانگے. اس طرح صورت جگہ بجگہ قرآن کریم میں ہے. اچھا، تو یہ تو ہم نے
ٹائٹل دیا تھا اس نئے درس کا کہ مختصر ترجمہ و تفسیر. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اس پر تفصیلی گفتگو چاہیے تو میں پھر اس کو بتا دوں گا، یا ہمارا روزانہ دوسرا درس جو ہے پشتو زبان میں، اس میں ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ تو مختصر ترجمہ و تفسیر ہے، کیونکہ آج آپ صاحبان کے پاس تو وقت کی بھی بہت قلت ہے نا. آج کل تو لوگ بہت مصروف ہیں، اور اتنے مصروف ہیں کہ قرآن کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے، بس کبھی سن لیں اور کبھی نہیں سنیا. تو اسی آپ لوگ کی وجہ سے یہ مختصر ترجمہ و تفسیر ہم نے اس کو ٹائٹل نام دیا ہے. تو آپ ضرور اس میں شرکت کیا کریں. ہفتے میں 4 دن صرف کلاس ہوتی ہے. ہم نے لکھا تھا نا پیر منگل بدھ جمعرات کو صرف. تو سورت مومن دیکھ لیں، حام میم مومن 24واں پارہ آیت نمبر 60. وقال ربکم ادعونی، اور کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی، مجھ سے مانگو مدد، مجھ کو پکارو، استجب لکم، تمہارے فریاد کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ خود کو بڑا جانتے ہیں، اللہ کی بندگی اور اللہ سے مدد نہیں مانگتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ان کو داخل کروں گا. اس طرح آیت نمبر 1 صفحہ پلٹا دے تو آیت نمبر 65 میں بھی ہے وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ایک ہی اللہ کو پکارو. اس طرح یہی صورت، اسی صورت میں پیچھے آ جائے آپ لوگ، آیت نمبر 14، وہی اس میں بھی یہ ہے کہ آیت نمبر 14 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو. 14:65. اس جگہ جگہ پہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ایک ہی اللہ سے مدد مانگو، ایک ہی اللہ سے مدد مانگو. جس طرح ہم نے پڑھا تھا جمعرات کے دن، اور ابھی میں نے آپ کو شارٹلی ایکسپلین کر لیا مختصر، کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ میری نعبدو میں، کہ مجھ سے میری عبادت کرو، نعبدو میری عبادت کرو. اس طرح اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ ہی سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو. سورت بقرہ، یہ اسی صورت میں 2 صفحے آپ آگے چلے جائیں تو 3 صفحے، آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور امداد مانگو اللہ سے بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز جاری کرنے کے ساتھ. تو اللہ سے مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد مانگو. اس آیت میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت ایاک نعبد، جو خاص تیری عبادت کرتے، تو جس کی عبادت کرتے ہو اسی سے ہی کیا مانگو؟ امداد مانگو. دیکھ لیں ایاک نعبد، یعنی پہلے ایاک نعبد کو ذکر کیا، پھر وہ ایاک نستعین کو، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جس چیز کی، جس ذات کی تم عبادت کرتے ہو اسی ذات سے مدد بھی مانگو، اسی ذات سے طلب بھی کرو. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، یا کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو پھر چلو اس کو پکارو. آئے تم پیر کی عبادت کرتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ پیغمبر، فرشتہ، ولی، تم کس کی بات کرتے ہو؟ ایک اللہ کی بات کرتے ہو نا. تو پھر اللہ سے مدد ہی مانگو. مدد کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے. حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث اعظم، فریاد رس ایک ہی اللہ ہے. کن فیکون ذات ہے جو، تو اس کن فیکون ذات کی تم عبادت کرتے ہو تو اسی سے ہی نستعین، مدد بھی اسی سے طلب کرو. اور تیسرا عنوان رہ گیا وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ سے مدد تو ہم مانگتے ہیں، اللہ نے حکم بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں کہ 3 عنوانات ہم 3 ٹاپک کے اوپر اس میں بات کریں گے. پہلا ٹاپک یہ تھا کہ تعریف اعانت اور استعانت کی. تو میں نے آپ کو بتا دیا اعانت اسبابوں کے نیچے مدد مانگنا، اور استعانت بغیر اسباب کے. اس طرح پھر یہ بھی میں نے بتایا دوسرا ٹاپک کہ ہم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں، تو اللہ نے حکم کیا ہے جگہ بہ جگہ قرآن کریم میں. تیسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا. عبادت میں تو ہم نے پڑھا تھا اللہ کی مدد، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. تو بدلہ یہ ہے، یعنی ثمرہ، علت، نتیجہ، وہ سورۃ طور دیکھ لیں، وہ یہ کہ جنت میں دخول، جنت میں داخل ہونا. سورۃ طور 27واں پارہ ہے سورۃ طور.
27واں پارے میں 27واں پارے کے بس ایک پیج پلٹا لیں اور اس طرف سورۃ الطور آیت نمبر 25, 26, 27, 28 دیکھیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور آمنے سامنے بیٹھیں گے جنت میں جنتی ایک دوسرے کے سامنے. یتساءلون ایک دوسرے سے باس مباحث کریں گے, پوچھیں گے ایک دوسرے سے. قالوا کہیں گے انا كنا قبل من فی اہلنا مشفقین, یقین تھے ہم پہلے دنیا میں فی اہلنا مشفقین اپنے گھر والوں کو ڈرانے والے, ڈرتے تھے, ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, پس بچا لیا اللہ نے ہم کو. فمن اللہ احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہمیں عذاب گرم سے. انا کنا وجہ وہ جنت میں داخل ہونے کی وجہ علت کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ انا کنا من قبل یقین تھے ہم دنیا میں پہلے ندعو کہ ایک ہی اللہ کو پکارتے تھے, ایک ہی اللہ کو پکارتے تھے. توحید ایک ہی اللہ کو, توحید کیا ہے ہم نے بتانا العباد للہ وحدہ کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی توحید کو مانتے تھے. انہ هو البر الرحیم نہیں اللہ خاون ہے احسان کا, مہربان کا, نیکی کا. تو یہ تینوں عنوان ہم نے اس میں بیان کر لیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں. تو آج کے سبق میں آج کا سبق ہمارا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو دوسرا حصہ وہ بھی ختم ہو گیا, اور دوسرے حصے میں بیان کس کا تھا؟ حقوق اللہ حقوق العباد. حقوق اللہ کا بیان کون سا؟ ایاک نعبد کہ اللہ کی عبادت کرو, یہ اللہ کا حق ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور یہ حقوق العباد کے بندوں کا حق ہے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے. کس اللہ سے؟ وہی اللہ سے جو جس کی عبادت کرتا ہے, وہی اللہ جو مالک یوم الدین ہے, وہی اللہ جو رحمان ہے, وہی اللہ جو رحیم ہے, وہی اللہ جو رب العالمین ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا, یہ ختم ہو گیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کریم یہ جب ہم یہ درس شروع کرنے والے تھے ہم سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آداب. یہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا, تو قرآن کریم کے بھی اپنے آداب ہے. تو ہم نے آداب میں یہی پڑھا تھا نا کہ قرآن کریم کے آدابوں میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو اصلاح نیت کے, نیت اللہ کی رضا. کوئی مجھے عالم کہے یا عالمہ کہے, مفسر مفکر کہے, یہ نہیں, نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے. دوسری جو ادب تھی, مینرز, ڈسپلن وہ قرآن کریم کے لیے تھی, وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ عظمت قرآن کے اس کو اونچا جاؤ گے, اس سے چھٹی نہیں کرو گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تیسرا یہ سبق کے لیے آنے اور جانے کی, یعنی وقت کی پابندی کرنا اور باوضو ہونا. اور چوتھا سبق کے اندر جو آداب ہے تو یہ آپ واللہ عالم آپ بھی ان کی لحاظ کرتے ہو یا نہیں, یہ تو آن لائن درس ہے. تو یہ سبق کے اندر کے آداب کیا ہے کہ سامنے قرآن ہونا چاہیے. اور مجھے تو استاد نہیں دیکھ رہا بس ٹیک لگا لیا, نہیں, یہ آپ استاد کے لیے سیکھ رہے یا میرے لیے سیکھ رہے یا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے نا. تو یہ نہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے اور قرآن سن رہے, کوئی ٹیک لگایا اور قرآن سن رہے, نہیں, کوئی بس محفل میں بیٹھا ہوا ہے, شور بھی ہو رہا ہے, وہ کرے کہ میں تو قرآن سن رہا ہوں. تو نہیں, اللہ کی رضا کے لیے سنو نا, نیت اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, مخلوق کی خیر کے لیے. تو سامنے قرآن ہونا چاہیے. اور اپنا نوٹ بک, اس میں آپ لوگ نوٹ کیا کرے. اگر نوٹ بک نہیں لیا, ابھی تک نہیں لیا, میں تو مسلسل 8واں دن ہے آج, سبق کا آج ہے, ہماری 9ویں کلاس تھی. تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن اپنے لیے لے لے اور کاپی نوٹ بک لے لے, اس میں نوٹ کیا کرے. ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو موبائل تو ہے نا, تو اس میں یہ باتیں لکھا کرے. یا بھی تو بس ٹائم بہت ہوگا, اپنے لیے نوٹ بک خرید لے لے اپنے لیے. اور اس کے بعد وہ یہ کہ توجہ سے سننا, لکھائی کرنا, اپنے ساتھ نوٹ کرنا. اور 5واں یہ کہ گھر میں یہ باتیں بیان کرنا, بہن کو, بھائیوں کو, بیوی کو, ماں کو, کوئی بھی نہ ہو تو فرشتوں کو بیان کرو, دیواروں کو بیان کرو. کرامن کاتبین تو ہے. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فليبلغ شاهد الغائب بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ عني ولو آیا. تو اس کی تبلیغ لازم ہے, بیان کرنا لازم ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. دوبارہ ترجمہ بولتا ہوں, آپ لوگ سن لیں. الحمد الیت کی صفات للہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے, رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا, الرحمن جو عام مہربان ہے, الرحیم جو خاص مہربان ہے, مالک یوم الدین قیامت کے دن کا, یعنی دن جزا اور سزا کا. ایاک خاص تیری نعبد عبادت کرتے ہیں ہم اور کسی کی نہیں کرتے. و ایاک اور خاص تجھ ہی سے, نستعین
مدد مانگتے ہم اور کسی سے نہیں مانگتے. دوبارہ پشت میں دیکھ لے. الحمد د خدای توب ټول صفتونه لله خاص الله لدی. ونولی دی دا پی دلیل رب زکا چې رب العالمین رب چې پالون کې دی تربیت کون کې دی پرورش کون کې دی عالمین د ټولو مخلوقاتو. عالمین جمع روڑا عالمین ډیر زیات دي. 15 پکې مشهور دي: انسانان، جنات، فرشتے او زناوران اور دا طیور چرند پرند مارغان. الرحمن چې عام مهربانو والا ذات ہے، الرحیم چې خاص مهربانو والا ذات ہے، مالکی مالک دی یوم دروازې الدین د جزا او د سزا یا واقدار دی دروازې د قیامت. ایاکا خاص تا نعبدو عبادت کوو مونږ د بل چا نه کوو، و ایاکا او خاص تانا نستعین امداد غواړو مونږ د بل چا نه نه غواړو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.